دوستوں، آج ہے ریئیکشن ہمارے پیارے نبی آدم علیہ السلام، سب سے دنیا کے پہلے جو نبی تھے اور انسان بھی بول سکتے ہیں، دنیا کے پہلے انسان اور نبی پہلے۔ آج ان کی ویڈیو آئی ہے ہمارے پاس، تو اس پہ کریں گے ریئیکشن اور دیکھیں گے کب کیا کیسے ہوا تھا اس ٹائم پہ دنیا میں سب سے پہلے جو آئے تھے آدم علیہ السلام۔ چلیے دیکھتے ہیں۔ 1,24,000 انبیاء کرام میں سے سب سے پہلے نبی، سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام ہیں، جن کو اللہ نے بنا ماں باپ کے پیدا کیا تھا۔ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا تو اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ زمین سے ایک مٹھی مٹی اٹھا کر لاؤ۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے زمین سے مٹی لینی چاہی تو زمین نے پوچھا کہ آپ مٹی کیوں لینا چاہتے ہیں؟ تو آپ نے بتایا کہ اللہ اس مٹی سے انسان کو بنائے گا جو زمین پر اللہ کا خلیفہ ہوگا۔ اس پر زمین کہنے لگی، میں خدا کی پناہ مانگتی ہوں اس بات سے کہ مجھ سے کچھ کم کیا جائے یا میری کوئی چیز خراب کی جائے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام بنا مٹی لیے واپس چلے آئے اور اللہ سے عرض کی، اے میرے رب، زمین نے تیری پناہ مانگی تو میں تیرے نام اور تیری عزت کا ادب رکھتے ہوئے واپس آ گیا اور اسے پناہ دے دی۔ پھر اللہ نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا تو وہ بھی اسی طرح واپس آ گئے۔ پھر اللہ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ جب زمین نے ان سے پناہ مانگی تو انہوں نے فرمایا، میں اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ اس کے حکم پر عمل کیے بغیر میں واپس چلا جاؤں۔ پھر انہوں نے زمین سے مٹی لی اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے تو اللہ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو روح قبض کرنے کا کام دے دیا اور اللہ نے فرمایا، تم نے ہی اس مٹی کو زمین سے الگ کیا ہے تو تم ہی اس کو زمین میں ملاؤ گے، اور اس طرح ان کا نام ملک الموت پڑا۔ ہمارے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک مٹھی مٹی سے پیدا کیا ہے جو پورے زمین سے لائی گئی تھی، جس میں لال، سفید، کالی، نرم اور سخت مٹی شامل تھی۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی میں 60 قسم کے رنگ شامل تھے۔ وہ تمام رنگ آپ کی اولاد میں پائی جاتی ہے۔ جب زمین سے مٹی آ گئی تو مٹی کا گارا بنایا گیا، پھر اس پر کئی سال بارش برسائے گئے، پھر اسے ہواؤں کے ذریعے خشک کیا گیا تو بجنے والی مٹی کی طرح ہو گئی جیسے ٹھیکری۔ پھر فرشتوں کو حکم ہوا کہ اس کو میدان عرفات کے پاس وادی نعمان میں رکھ دو۔ اس کے بعد اللہ نے اپنے دست قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا وجود بن گیا تو فرشتوں نے پہلے کبھی ایسی خوبصورت شکل و صورت نہیں دیکھی تھی۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام کا چہرہ دیکھ کر بڑے حیران ہوئے۔ پھر 40 سال تک پتلے کی صورت میں ہی اسی طرح وہ بے جان پڑا رہا۔ پھر اللہ نے روح کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں داخل ہو جاؤ۔ تو روح نے عرض کیا، یا اللہ، یہ جگہ نہایت گہری اور اندھیری ہے۔ 3 بار اللہ نے حکم دیا اور تینوں بار یہی عرض کی تو اللہ نے فرمایا، نہ چاہتے ہوئے داخل ہو رہی ہو تو نکلنے میں بھی سخت تکلیف ہوگی۔ اسی وجہ سے جب انسان کے جسم سے روح نکلتی ہے تو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ سب سے پہلے روح حضرت آدم علیہ السلام کے سر میں داخل ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آ گئی تو اللہ نے آپ کے دل میں الحمدللہ کہنے کا الہام فرمایا تو آپ نے الحمدللہ پڑھا۔ اس پر خود اللہ نے یرحمک اللہ کہا۔ جب روح کمر تک پہنچی تو آپ نے اٹھنا چاہا مگر نیچے لے آئے، کیونکہ نیچے کے حصے میں ابھی تک روح نہیں پہنچی تھی۔ جب تمام جسم میں روح پہنچ گئی تو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا، اے آدم، بتا میں کون ہوں؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، آپ اللہ ہیں، آپ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا، تو نے صحیح کہا۔ پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کی بیٹھی ہوئی جماعت کے پاس بھیجا اور فرمایا کہ جا کے کہو السلام علیکم۔ تو انہوں نے فرشتوں سے کہا، السلام علیکم۔ تو فرشتوں نے جواب دیا، علیک السلام ورحمۃ اللہ۔ پھر اللہ نے کہا، اے آدم، یہ تمہارا اور تمہاری اولاد کا آپس میں سلام ہے۔ تو اس طرح سے حضرت آدم علیہ السلام، جو کہ پہلے نبی اور پہلے انسان تھے، ان کی تخلیق ہوئی۔ تو کامنٹ میں سبحان اللہ ضرور لکھیں۔
یہ تھا چھوٹا سا ویڈیو ہمارے آدم علیہ السلام، ہمارے نبی آدم علیہ السلام پر اللہ نے کیسے اور کیسے کب پیدا کیا. کوئی تاریخ تو ہے نہیں کب دنیا کب بنی تھی، لیکن بہت اچھا ویڈیو ہے یہ. دنیا کا پہلا انسان، پہلے نبی، انہی سے دنیا اسٹارٹ ہوئی ہے. چلیے ویڈیو میں مزہ آ گیا، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، وندے ماترم.